اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین ولعن دائم علی اعدائہم اجمعین۔ دوسرا واسطہ جو شروع ہو رہا ہے آج، کیونکہ دعا کے ارکان 4 تھے: معرفت رب، معرفت نفس، معرفت دعا اور واسطہ، یعنی رب اور عبد کے درمیان میں جو واسطہ ہے، جس واسطے سے یہ عبد رب کے قریب ہوتا ہے اور اس سے دعا مانگتا ہے۔ تو آج دوسرا واسطہ، کیونکہ پہلا واسطہ رحمت وسیع الہی کہ خدا کو عبد واسطہ دے رہا ہے کہ اے باری، اے خالق، تجھے واسطہ تیری رحمت کا جو ہر شے سے وسیع ہے، ہر شے پر محیط ہے۔ اور آج کا جملہ یہ ہے کہ وَبِقُوَّتِكَ الَّتِي قَهَرْتَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ، یعنی تجھے واسطہ ہے تیری قوت کا جس کے ذریعے سے تو ہر شے پر غالب ہے۔ اس واسطے میں 3 جملے استعمال ہوئے ہیں۔ ایک جملہ یہ ہے کہ التی قہرت بہا کل شیء، وہ قوت جس کے ذریعے سے تو ہر شے پر غالب ہے۔ وخضع لہا کل شیء، اور وہ طاقت، وہ قوت جس کے سامنے ہر شے خاضع ہے۔ وذل لہا کل شیء، اور اس طاقت کے سامنے ہر شے ذلیل اور خوار ہے، حقیر ہے۔ یہ جملات ہیں جو اس واسطے میں استعمال ہو رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے قوت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ قوت کیا ہے۔ قوت سے مراد قدرت ہے، استعداد نہیں ہے۔ کیونکہ استعداد میں قوت پائی جاتی ہے کہ وہ بالقوہ ہے، بالفعل نہیں ہے، اور خداوند قدوس کی قدرت بالفعل ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے قدرت سے مراد یا قوت سے مراد وہ قوات بھی نہیں ہیں جو خداوند قدوس نے انسان کو عطا فرمائی ہیں، قوات ظاہری اور قوات باطنی، جو 10 قوات ہیں، جس کو حواس ظاہری اور حواس باطنی بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی مراد نہیں ہے، کیونکہ ان میں بھی انفعالات، تغیرات اور استعدادات پائی جاتی ہیں۔ جو قوت خدا میں یہ ساری چیزیں روا نہیں ہیں، جائز نہیں ہیں، نہیں ہوتی۔ تو یہ قدرت جو ہے خداوند قدوس کے صفات ثبوتیہ میں سے ہے کہ اللہ قادر ہے۔ باقی ممکنات
مقدور ہیں، اپنی ذات میں فقیر ہیں، حقیر ہیں، ذلیل ہیں، اور اس کے سامنے خاضع اور خاشع ہیں۔ جیسے سورہ زمر آیہ نمبر 67، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، یعنی اور قیامت کے روز تمام زمین اس کے مٹھی میں ہوگی اور سارے آسمان اس کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، یعنی وہ قادر مطلق ہے۔ یا مثلا اور کہ قیامت کے دن اعلان حق تعالیٰ ہوگا کہ لمن الملک اليوم، آج کا بادشاہ کون ہے، یہ ملک کس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اعلان قدرت ہوگا، اعلان قوت ہوگا، اعلان طاقت ہوگا کہ لمن الملک اليوم، آج یہ ملک کس کے لیے ہے، کون اس کا بادشاہ ہے، کون اس کا مالک ہے۔ تو یہ اقتدار سب چیز پر، زمین و آسمان پر، جزیات و کلیات پر، موجودات پر، ممکنات پر، یہ جو اقتدار ہے، قدرت ہے، وہ رب تعالیٰ کی ہے مطلقاً۔ اس کے ضمن میں چند مطالب روشن ہونے چاہیے۔ مطلب اول کہ قادر جو صفت خداوند قدوس ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ ہم اختلاف فلسفی اور کلامی میں نہیں آئیں گے کہ فلاسفہ حضرات اور متکلمین حضرات کیا تعریف کرتے ہیں، سادہ سی تعریف کریں گے ہم فقط یہاں پر سمجھنے کے لیے۔ جو متکلمین کی تعریف ہے ہم رد و بدل میں نہیں پڑھیں گے، وہ جو اختلافات ہیں اور نظریات ہیں اور ایک دوسرے پر اعتراضات ہیں، قطع نظر اس کے، قادر اس کو کہتے ہیں جو فعل اور ترک پر قدرت رکھتا ہو، یعنی کسی شے کے انجام دینے اور نہ دینے پر قادر ہو۔ اور یہ صفت قدرت علم کے ماتحت ہو۔ اسی وجہ سے آگے دعا کمیل میں ہی آئے گا جملہ ایک کہ وَبِعِلْمِكَ الَّذِي أَحَاطَ بِهِ كُلَّ شَيْءٍ، اے خدا تجھے واسطہ ہے تیرے علم کا جس کی وجہ سے تو ہر شے پر احاطہ کیے ہوا ہے۔ تو قدرت ایک صفت ہے جو تحت علم ہے۔ یہ قدرت ممکنات کی قدرت سے فرق کرتی ہے۔ جو مخلوق کی قدرت ہے اس سے فرق کرتی ہے۔ ممکنات کی جو مخلوق کی قدرت ہے وہ بالقوہ ہوتی ہے، یعنی انسان کے اندر قوت ہوتی ہے، پھر اگر کوئی انگیزہ آ جائے، کوئی مرجح آ جائے تو وہ اس کی طرف حرکت کرتا ہے، یعنی مرجح اور انگیزے کا محتاج ہے، جبکہ خداوند قدوس مرجح اور انگیزے کا محتاج نہیں ہے۔ وہ عالم بکل ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور جب علم ہے تو اس کی قدرت بھی بالفعل ہے۔
وہ محتاج بے انگیزہ نہیں ہے، وہ محتاج بے داعی نہیں ہے، کوئی داعی ہو، کوئی انگیزہ ہو کہ اس کی بنا پر وہ فعل کو انجام دے۔ مطلب دوم یہ ہے کہ قدرت میں 3 نکات کی طرف توجہ ضروری ہے۔ نقطہ اول یہ ہے کہ صاحب قدرت اپنے وجود میں جتنا کامل ہوگا اتنا قادر زیادہ ہوگا، اس کی قدرت اتنی ہی وسیع ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے وجود میں واجب ہے، واجب الوجود ہے، کامل ترین ہے، بذات موجود ہے۔ اسی وجہ سے اس کی قدرت پوری کائنات پر محیط ہے، احاطہ کی ہوئی ہے۔ دوسرا نقطہ جو ضروری ہے وہ یہ ہے، وہ شے جو متعلق قدرت قرار پائے اس کے لیے شرط ہے کہ امکان اور صلاحیت قبول قدرت رکھتی ہو، یعنی وہ شے مقدور جو قدرت کے ساتھ تعلق پیدا کر رہی ہے، جس پر قادر کی قدرت آ رہی ہے، وہ مقدور اس قدرت کو قبول کرنے کی صلاحیت اور اس میں امکان ہو کہ قدرت کو قبول کر سکے۔ ویلا بہت سی چیزیں ہیں کہ وہ قادر ہی ہوتا ہے، مگر مقدور میں صلاحیت قبول قدرت نہیں ہوتی۔ مثلا ایک پروفیسر کو اگر بکری دی جائے کہ آپ اسے کیمسٹری پڑھائیں، اب ایسے نہیں ہے کہ وہ قدرت نہیں رکھتا پڑھانے پر، قادر ہے کیمسٹری پڑھانے پر، وہ پروفیسر ہے کیمسٹری کا، لیکن بکری میں اس کے قدرت کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اور اس طریقے کی بہت سی روایات ہیں۔ ایک ابن عزینہ سے روایت ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ مولا فرماتے ہیں قیل لامیر المومنین، مولا کائنات کے لیے کہا گیا، اس سے سوال کیا گیا، حل یقدر ربک ان یدخل الدنیا فی بیضۃ من غیر ان یصغر الدنیا او یکبر البیضہ۔ مولا کیا آپ کا خدا یہ قدرت رکھتا ہے کہ پوری دنیا کو مرغی کے انڈے میں بند کرے، اس شرط کے ساتھ کہ یہ نہ دنیا چھوٹی ہو نہ انڈا بڑا ہو، انڈا انڈا ہی رہے، دنیا دنیا ہی رہے، اور اس انڈے میں بند بھی ہو جائے؟ کیا آپ کا خدا اس پر قادر ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی لا ينسب الی العجز، خداوند قدوس کی طرف عجز کی نسبت نہیں دی جاتی کہ خدا عاجز ہے، لیکن والذی سألتنی لا یکون، لیکن تم نے جو سوال کیا ہے اس شے میں قبول قدرت کی صلاحیت نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یعنی وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں قدرت نہیں ہے کہ قبول قدرت کرے، صلاحیت نہیں ہے کہ قادر کے قدرت کو قبول کرے، بھلا خدا عاجز نہیں ہے۔ تو وہ چیز جو قدرت سے تعلق پیدا کرے، قدرت کو قبول کرے، تو اس میں صلاحیت ہو کہ قدرت کو قبول کرے۔ مقدور چیز جو بن رہی ہے وہ قدرت کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ 2 3 تیسرا نقطہ یہ ہے کہ
قادر قدرت رکھنے والا ہر فعل کو انجام دے یہ ضروری نہیں ہے، ہر مقام پر اپنی قدرت کو ظاہر کرے یہ لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، کیونکہ قدرت تحت علم ہے اور اللہ تبارک و تعالی عالم مطلق ہے، تو وہ جو فعل انجام دے گا وہ تقاضۂ حکمت کے مطابق دے گا، کیونکہ خداوند قدوس حکیم ہے اور اپنے علم کے مطابق جس چیز کا تقاضا حکمت کرے گی اس حکمت کے مطابق جس چیز میں نقص اور عیب نہ ہو وہ انجام دے گا علم کے مطابق۔ تو بہت سی چیزیں اس سے سمجھ میں آتی ہیں کہ شرور، نقصان آور چیزیں، بے فائدہ چیزیں، ولو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر قادر ہے، لیکن قادر ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ حتماً انہیں خلق بھی کیا جائے۔ تو یہ تین چیزیں قدرت کے لیے ضروری ہیں سمجھنا، نکات تین، کہ سب سے پہلے کہ جتنا وجود میں وسیع ہوگا اتنا زیادہ قادر ہوگا، جو متعلق قدرت چیز قرار پائے اسے ضروری ہے کہ اس کے اندر صلاحیت ہو قبول قدرت کی، اور قادر کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ وہ ہر فعل کو بس انجام دے، چاہے مفید ہو چاہے غیر مفید ہو، چاہے ابس ہو چاہے فائدہ مند ہو، نہیں، وہ مطابق حکمت اور مطابق علم اپنے قدرت کو انجام دے گا جہاں پر مصلحت اور حکمت کا تقاضا موجود ہوگا، کیونکہ قدرت تحت علم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے لیے قرآن مجید کے علاوہ، یعنی آیات کے علاوہ، روایات کے علاوہ کوئی عقلی دلیل بھی ہے یا نہیں ہے، انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔